شاہین باغ کی طرز پر اجین کے بیگم باغ کالونی میں تقریباً گزشتہ 2 ہفتوں سے احتجاج جاری ہے، جس میں جامعہ اور علی گڑھ سے طلباء و طالبات شرکت کر کے اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ شہر قاضی جناب خلیق الرحمان سے ہمارے نامہ نگار اشرف پٹھان نے بات کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ شاہین باغ کے غازیوں نے، روشن باغ کے غازیوں نے، اندور میں مانک باغ کے غازیوں نے اور بیگم باغ کے غازیوں نے دلی کی سرکار کو یہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہوں نے اپنے منتری سے کہلوایا ہے کہ ہم شاہین باغ کے لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دم ہے شمشیر کا تیغ، یہ دم ہے آپ کی ہماری ایکتا کا اور ہمارے سنگھرش۔ سرپرست اور ہمارے قوم کے لیڈر جناب حاجی خلیق الرحمان صاحب، حافظ ایوب صاحب اور بیگم باغ کے نوجوان جو مسلسل اتنے دنوں سے محنت کر رہے ہیں، اجین شہر کے نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، میری ماتاؤں جو یہاں پر اپستھت ہیں، سب سے پہلے میں دوستوں ان جامعہ کی بچیوں کو، ان چھاتروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور زندہ باد کرتا ہوں جنہوں نے، اور ان 90 سال کی ہماری دادی ماں آسمہ دادی کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس آندولن کو اتنا بڑا آندولن بنا دیا جو پورے ہندوستان نہیں بلکہ ہر شہر میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں چل رہا ہے۔ زندہ باد ہیں وہ لوگ، وہ زندہ باد ہیں وہ جامعہ کے چھاتر کے والد والدہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اتنا قابل بنایا۔ بولے گا حق بولنا اگر بغاوت ہے تو یہ سب سر عام بولے گا، حق بولنا اگر بغاوت ہے تو یہ سب سر عام بولے گا۔ جو قید کر دو گے جسم کو تو میری پہچان بولے گا، جو قید کر دو گے جسم کو تو میری پہچان بولے گا۔ ظلم سے میری آواز کو دبا دے گا، اس خواب میں جیتا ہے وقت کا نمرود، اگر قتل بھی کر دو گے مجھ کو تو میرا سنتان بولے گا۔ صبر کی بات مت کرے غالب، جب امت مسلمہ کی صبر کی مثال سنے گا تو اتہاس لکھ دے گا۔ 3 طلاق بل جو کہ شریعت سے جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا وہ بھی آپ نے پاس کرایا اور ہم نے صبر کی مثال قائم کری۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے آدیش انوسار تھا، ہم نے آپ کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے یہ سویکار کیا۔ پیش کرنا چاہتی ہوں، مدینے کا کبوتر پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے، اگر تیبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ۔ علی سے یقین کرنا ہی ایک طرف ہے، اس لیے اس سے مانگیں گے وہی مسائل حل کرے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام والسلام تبارک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وامحو آثارهم واقطع دابرهم كما أهلكت عادا وثمود اللهم أغرقهم كما أغرقت على فرعون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ لوگ رک جائیں، خواتین کو نکل جانے دیں، مرد حضرات رک جائیں، خواتین کو نکل جانے دیں، اس کے بعد جائیں۔ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اس کے بارے میں، اور آپ جو دھرنا پردرشن کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں بڑا اچھا سوال ہے۔ تم یہ بتاؤ مجھے کہ اس کی تکلیف جن کو ہوگی وہ تو آئیں گے، حد تو انتہا یہ ہے کہ وہ عورتیں اور وہ مرد اتنی کڑاکے کی ٹھنڈ کے باوجود بھی اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو یہ احساس ہے کہ آنے والا وقت کیا کہے گا
اور اگر خدا نخواستہ یہ نافذ ہو گیا اور اس کو رائج کر دیا تو حالات یہ بنیں گے کہ بچے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، جواب کون دے گا؟ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج ٹھنڈ کافی ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی بھیڑ آج ڈٹی ہوئی ہے یہاں سے لوگ جان۔ یہی درد ہے، میں نے وضاحت آپ کے سامنے اس کے پہلے بھی کر دی، یہی درد ہے، اور اسی درد کی وجہ سے شاید ان کو ہوش میں آ جائیں، وہ دہلی کے اندر بیٹھے ہوئے اور ہوش میں آنے کے بعد اپنے صحیح عملی زندگی کو قائم کر دیں، کیونکہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کچھ تھوڑے بہت لوگ نہیں ہیں، یہ ہندوستان کے اندر آج کی تاریخ کے اندر تقریباً 60% سے زیادہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر چند لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ چند لوگ ان کے لیے پورا ہندوستان چلا دیں گے تو ان کی غلط فہمی ہوگی، اور اس غلط فہمی کو وہ دور کر لیں، اور دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کالے قانون کا خاتمہ کریں۔ جیسے آپ نے 2-4 دن پہلے پڑھا ہوگا، پروین توگڑیا جی کا بھی بیان آیا تھا کہ اس قانون کے آڑ میں سرکار برہم پھیلا رہی ہے، اس قانون سے 14 کروڑ ہندو بھی پربھاوت ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اب سمجھ جائیں شاید، اب اندازہ لگا لو کہ وہ جو شخص بیان دے رہا ہے وہ ان کی اپنی ریڑھ کی ہڈی کہلایا کرتا تھا ایک وقت کے اندر، جو ریڑھ کی ہڈی کہلایا کرتا تھا وہ شخص اگر بیان دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے شاید ان کی سمجھ میں آئے، اور نہیں آئے تو توگڑیا کا احسان اس بات کے لیے کہ بھیا ایک بار پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کر دیں۔ سوشل میڈیا پہ قاضی صاحب دیکھنے میں آ رہا ہے بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ اپنی نردیش۔ دیکھیے، بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بغیر کسی جانکاری کے اور بغیر کسی تصدیق کے کوئی بات میڈیا کے اوپر چلانے لگتے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے گزارش اس بات کی کرتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو اس کی تصدیق ضرور کریں، اور بغیر تصدیق کو اس کو پھیلانے کی کوشش بھی نہیں کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چیز تمہارے پاس آئی ہے اس کا آگے فارورڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ماحول ہمارا خراب ہوگا، اور جو چیز ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔